لوگ ایک رول کا جو رویہ ہے وہ دوسری جگہ پہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. جو بندہ ایک جگہ پہ اچھا ہے وہ فیملی کے لیے برا ہے, جو فیملی کے لیے اچھا ہے وہ ورک پہ برا ہے, جو ورک پہ اچھا ہے وہ معاشرے کے لیے برا ہے. صحیح ہے. تو یہ تضاد کیوں ہوتا ہے آپ کی نظر میں, اور پھر یہ دور کیسے کر سکتے ہیں؟ سر یہ بڑا ویسے مزے کا کوشچن ہے, سوال بڑا ڈفرینٹ اور یہ ہے اکثر بڑا کامن ہے, بڑا کامن ہے سر. اچھا سر, میرا اس میں اوپینین یہ ہے کہ سر ہم مختلف جو کردار نبھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے کئی کردار ہماری مجبوری ہوتے ہیں اور اس کی کوئی ٹریننگ ہماری نہیں ہوتی. مثال لیجیے کہ ایک بندہ اگر ڈاکٹر ہے تو اس کا ڈاکٹر ہونا اس کا پروفیشن ہے, اس کی ڈگری اس نے لے لی, اس کی سکلز اس نے بڑھا لی, لیکن کسی نے کہیں روک کر اس کی ٹیوننگ نہیں کی یا اس نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا کہ ڈاکٹر کے لیے جو ایٹیچیوڈ چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے. اچھا ممکن ہے کہ اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے, جو رویہ ہے, وہ جیلر کا ہو یا وہ ایک تھانے دار کا ہو, اور ایسا ہو گیا ہاسپٹلز میں جائیں وہ لائنیں سیدھی کرا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں چل چک کے لے جا مائی, میں نہیں ویکھنا تینوں, مینوں دو باری کیوں پوچھے ہے. یہ رویہ سر ہے سر. اب یہ رویہ سر ہوا یہ سر کہ اس نے پبلک ڈیلنگ سیکھی نہیں, اس نے ایٹیچیوڈ کو سیکھا نہیں, یا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کردار کو نبھانے کے لیے مجھے ایک رویہ بھی سیکھنا ہے تاکہ یہ کردار مزید افیکٹو ہو جائے. اچھا اب سر کیا ہوا سر کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو تضاد ہے اس تضاد کو ہم منافقت بھی کہہ سکتے ہیں, شاید نہ ہو. میری آبزرویشن یہ ہے سر کہ اس نے اس جاب کا جو ایٹیچیوڈ کا سیکشن ہے وہ اس کا پریپیئر نہیں ہے. میں مثال ایک اور سے دیتا ہوں سر. ایک بندہ والد بن گیا سر, والد بننے کے لیے کتنی کو محنت چاہیے, بڑی آرگینک اور بایولوجیکل بات کریں, باپ شادی ہو گئی, بچہ ہو گیا تو باپ بن گیا. ایک باپ کا مثالی رویہ کیا ہوتا ہے, ممکن ہے اس نے سیکھا ہی نہ ہو. اچھا سیکھنے کے سورس کیا ہیں؟ باپ کا رویہ سیکھنے کے سورس اس کے اپنے ابا جی ہیں یا انکلز ہیں یا کوئی ڈرامے فلمیں ہیں جہاں سے اس نے وہ سیکھا ہو سر. اچھا اس نے اگر وہ نہیں سیکھا انلکیلی, اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ ایک بڑی اچھی کتاب سر میں نے پڑھی فادر فیکٹر کے نام سے. فادر فیکٹر رائٹر تو نہیں یاد آ رہا, لیکن فادر فیکٹر میں نے بڑی پہلے پڑھی, میرا خیال ہے یہ ترجمہ بھی ہو چکی شاید کہیں. اچھا اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے اپنے بڑوں کو کاپی کر لیتے. جو سانچے ان کے تھے, وہ سانچا اینٹ بنانے والا ہوتا تھا, اس کے اندر مٹی ڈال کے تو ایسے کر کے وہ سانچا وہ بن جاتی تھی. وہ سانچے نسل در نسل وہی ٹرانسفر ہوتے جا رہے ہوتے, اس کا سائز بڑا نہیں ہوتا. یعنی کسی نے ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر لی, اس کا یہ مطلب نہیں ماڈرن ہو گیا, وہ اصل تو وہ وہی ہے جس سانچے میں وہ بنا ہوا. تو سر ہمارے رویوں کے سانچے بڑے محدود ہوتے ہیں, ہمیں کسی نے سکھایا نہیں ہوتا, ہمارا ایکسپوئر نہیں ہوتا. میں اکثر بچوں کو یونیورسٹیوں میں کالجز میں ایک ایکسپیرینس کرواتا ہوں. میں کہتا ہوں جی جس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اس کے جو ٹاپ 10 لوگ ہیں ملک میں یا دنیا میں, ان کے رویے کیا ہیں, ان کے رویے کیا ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک بزنس کمیونٹی تھی, سارے ینگ بزنس مین تھے. میں نے ان سب سے کویشچن کیا کہ آپ کے خیال میں جو دنیا کے ٹاپ 10 بزنس مین وہ پورا دن کیا کرتے ہیں؟ تو عمر یاز صاحب ایک بڑی تعداد نے یہ لکھا کہ وہ تو بہت کام کرتے ہوں گے, وہ تو تھک جاتے ہوں گے, وہ تو صبح شروع کرتے ہوں گے, 5 بجے دفتر شام ہو جاتی ہوگی. تو میں نے انہیں بتایا کہ بل گیٹس 5 گھنٹے کتابیں پڑھتا ہے. آپ جو سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. اس کے ہاں سکسیس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میرے پاس فریڈم کتنا ہے. آپ کے ہاں ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں مجبور پھنس کتنا گیا ہوں. اے دیکھو جی میرے کو 3 میں فون چکے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ نئے ٹیلی فون آنا شروع ہوئے تو لوگوں نے 2 ٹیلی فون اٹھائے ہوتے, ہوتا بھی بہت بڑا تھا, 2 فون 2 بندے ساتھ ہوتا بھی بہت بڑا تھا. اب یہ جتنا ماڈرن دنیا ہوئی ہے, آپ دیکھیں نا کہ آپ بہترین گاڑی خریدتے ہیں, V8 خریدتے ہیں, اور اس کی ڈرائیو کو ڈرائیور انجوائے کرتا ہے. اچھا اس گاڑی کا اصل مزہ اسٹیئرنگ کو پکڑ کے خود بیٹھ کے چلانے کا ہے, وہ آپ کو نصیب ہی نہیں ہوتا, کیونکہ پروٹوکول یہ بنے ہیں کہ جی کوئی چلائے گا آپ پیچھے بیٹھے گا. پیچھے والی بڑی آوازدار سیٹ ہے V8 کی ویسے. بہت زبردست کیا اینگل دیا آپ. اچھا اب سر ایسا ہے, اچھا آپ نے سوچا کہ جی بیگم کو بھی ساتھ میں نے کسی دن بٹھا کے کافی پلانے جانا ہے. اب آپ دونوں بات چیت اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک مخلوق بیٹھی ہوئی ہے
جو سن رہی ہے آپ کو اور جس نے کئی جگہ بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب بڑے غصے میں تھے اور بھابی نے کہا چھڈ بھی دیو نا ہن تسی گل، اس نے کوٹ کرنی ہے سر۔ اچھا سر، اب ایسا سر ہوا کہ سر یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کس جگہ پہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں اس کی ماڈلنگ سیکھنی چاہیے۔ یہ ماڈلنگ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا ورڈ ہے، اس میں یعنی ماڈلنگ وہ ایک جو کیٹ واک والی ماڈلنگ، ایک ورڈ ماڈلنگ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں وہ یہ ہے کہ میں کسی بھی کریکٹر کو خود پہ طاری کرنا سیکھوں، پھر وہ اتنا ایبزارب ہو جائے اور اتنا میں اس کے ساتھ جیلن ہو جاؤں کہ میرا ایک سٹائل بن جائے، وہ پکا ہو جائے کہ جی میں نے ایسے ہی کرنا۔ اور یہ کوئی غلطی نہیں ہے، منافقت یا کاپی کرنا نہیں ہے، یہ لرننگ ہے جو کہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو ہمیں وہ تمام کے تمام اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم اتنے کریکٹر بناتے ہیں، اپنے بدلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں وہ گیپس ہیں جو ہم نے فل نہیں کیے، ہمیں یہ لرن کر کے سیکھ کے فل کر لینے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سر، کچھ لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کا ایکچوئل ایٹیچیوڈ خراب ہوتا ہے، اصل میں وہ خراب ایٹیچیوڈ والے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اب جیسے ہی کوئی مفاد کی چیز آتی ہے تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا کہ میرا مفاد پورا نہیں ہو سکتا اگر میں یہ ایکٹنگ نہیں کروں گا، تو انہیں اچھے ایٹیچیوڈ کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے، اصل ایٹیچیوڈ ان کا خراب ہوتا ہے۔ تو ہر وہ جگہ، ہر وہ ڈسپلے، ہر وہ کیمرہ، ہر وہ آنکھ جو ان کو ایک شخصیت کے طور پہ دیکھنا چاہتی ہے، وہاں وہ ایکٹ کرتے ہیں اور ٹھیک ہو کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک جو اصل ان کا روپ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں غصہ کمزور پہ آتا ہے، بڑا سیانہ ہے کہ ماڑے کو دیکھ کے آتا ہے، طاقتور پہ نہیں آتا۔ تو جہاں جہاں ان کا زور چلتا ہے وہ اپنے اصل روپ میں پھر آ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے ہم 80s میں ایک مووی تھی، ہم اس سری دیوی کی ناگن ٹائپ موویز آتی تھی، نگینا ناگن، یہ ایک سیریز تھی، 3-4 اس طرح کی فلمیں میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اچھا مجھے نا ویسے سانپ سے ڈر لگتا۔ اچھا، اس میں نا سر رات کے پچھلے پہر میں وہ اپنے اصل روپ میں آ جاتی تھی۔ تو کچھ لوگوں کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ اپنے اصل بھیانک سے روپ میں آ جاتے ہیں، اصل میں وہ بھیانک ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کیونکہ ان کے رول کو ڈاکٹر کا ہے تو ایک ڈاکٹر بڑا عزت دار سا، ٹیچر کا ہے تو بڑا، پریچر کا ہے تو وہ بڑا ہی، لیکن اصل میں وہ بندہ جو ہے وہ ایک خطرناک بندہ ہے اور اس نے وہ روپ دھارے ہوئے ہیں۔ اور اس کی وہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ بندے کا ریپر لکس کا ہے، اندر صوفی سوپ، یعنی کھولا جب لکس کو تو اندر صوفی سوپ لائف بوائے ہے، لائف بوائے نکلا۔ تو سر وہ کہہ لیجئے کہ یہ بڑا مشکل ہے کہ جو آپ کی کاسمیٹک ہے یا جو آپ نے روپ دھارا ہوا ہے، اندر سے بھی آپ اتنے ہی خوبصورت ہوں۔